جا جا بیٹی سسوار اجیا کہہ رہی ہے بڑی ہاں پیار مت رکھیو ساسو سے بیر پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پہ روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان۔ بہت پیارا نمونہ ایک لائن کا آپ کے سامنے آ رہا ہے، بہت دھیان سے آپ سن رہے ہیں کہ تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے۔ 700 سال کے بعد مسلمانوں پر دشمن نے حملہ کیا، اس دشمن کا نام تاتاری دشمن تھا، اس نے حملہ کیا 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا، 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ 700 سال کے بعد حملہ مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمان کی جورو بیٹی کو زبردستی اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ جو مسلمانوں کو قتل کرنے والے تھے ان مسلمان عورتوں نے ان کو تعلیم پیش کیا، ان پر محنت کیا، ان مسلمان عورت کی تعلیم کی برکت سے وہ قتل کرنے والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تلوار میں وہ طاقت نہیں ہے جو عورت کی تعلیم ہے۔ وہ مائیں کے بازار وہ مائیں کے دیواروں کی تھی زینت، یہ مائیں کے ہے بازاروں کی زینت، وہ مائیں کے مسجد میں بھی نہ جائیں، یہ مائیں کے ہے پوجے خانقاہیں، وہ مائیں کے مسجد میں بھی نہ جائیں، یہ مائیں کے ہے پوجے خانقاہیں، یہ مائیں کے ہے پوجے خانقاہیں، بھلا بیٹے ان کے مسجد کیسے جائیں کہ ہو نا ماں کو جن کی ایسی مائیں۔ انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی پر محنت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس نمونے کو میں نے یہی ختم کر دیا۔ اب دوسرا نمونہ، یہ مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے۔ مدرسے کی سرپرستی بادشاہوں پر ہوئی تو وہ بادشاہ چمک گیا، اس کی بادشاہت کا ڈنکا بج گیا۔ مدرسے سے خانقاہ سے ہمارا تعلق ہوگا، ہاتھ اٹھا دیے دونوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر مدرسے سے کٹ گئے، خانقاہ سے کٹ گئے تو دنیا میں ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اندلس کا حال ہوگا۔ مدرسے سے دور نہیں جانا ہے، خانقاہ سے دور نہیں جانا ہے۔ میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک بادشاہ کا نام یاد رکھیے۔ اس بادشاہ نے اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ سلطان فیروز شاہ تغلق۔ یہ بادشاہ گزرا ہے۔ بچے بچے کی نام پر اس بادشاہ، بچے بچے کی زبان پر اس بادشاہ کے لیے دعا تھی۔ اتنا کامیاب بادشاہ گزرا ہے۔ انہوں نے سیاست نہیں کیا، خدمت کیا، لوگوں کی حیثیت کو دیکھ کر کے حکومت کیا، نیک لوگ اور نرم لوگوں کو انہوں نے حکومت حوالے کیا، کامیاب حکومت کی، مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ بادشاہ اتنا کامیاب کیوں ہوا؟ آپ کو اگر پتا ہوگا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یحییٰ منیر الدین شرف الدین یحییٰ منیری خانقاہ کے پیر تھے، انہوں نے ان کی سرپرستی کی، زیرہ کو ہیرا بنا دیا۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان رکھیے گا، ٹیپو سلطان اس ملک کا بادشاہ گزرا ہے۔ ٹیپو سلطان جب زندہ تھے تو مسلمانوں کی حکومت کہاں تک تھی؟ 1,57,00,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ٹیپو سلطان زندہ تھے تو مسلمانوں کی حکومت 1,57,00,000۔ ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو مسلمانوں کی حکومت چھوٹی ہو گئی، صرف 45,00,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت رہ گئی۔ مسلمانوں کی اتنی لمبی چوڑی حکومت 5% حکومت پر آ گئی۔ کہاں پر 17%، کہاں 5%، کہاں 1,57,00,000، یہاں صرف 45,00,000۔ اس ٹیپو سلطان کو ٹیپو سلطان کس نے بنایا؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنایا۔ اللہ
तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह की कुर्सी पर बैठा है, नबी की जियारत कर रहा है, ख्वाब में नबी की जियारत कर रहा है। ये शर्फ कैसे मिला? 276 बीघा में इस बादशाह ने वजू के लिए हौज बनाया था। 276 बीघा। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ये बादशाह गुजरा है, इसने 276 बीघा में मुसलमानों के लिए नमाज के लिए हौज बनाया था, वजू के लिए हौज बनाया था। और कैसे बनाया था? परेशान था कि कहाँ बनाए कहाँ नहीं बनाए। रात में नबी की जियारत हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार थे और कहा कि परेशान क्यों हो? या रसूल अल्लाह, मुझे उम्मत के लिए, आपकी उम्मत के लिए वजू के लिए हौज बनाना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े ने टाप मारी, उससे चश्मा फूटा, आंख खुली। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास आए, मैंने ऐसा ख्वाब देखा, तेरा ख्वाब भी सच्चा है और उस ख्वाब की ताबीर भी सच्ची है। जिस जगह पर नबी के घोड़े ने टाप मारी वही जगह हौज बनने की है। गए तो देखा क्या कि हौज जिस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि घोड़े ने टाप मारी थी, उस जगह पर चश्मा फूट रहा था। बादशाहत की कुर्सी पर बैठा है, नबी की बशारत हो रही है। ये किसका हाथ था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ था। साजिश थी ये हमें मिटा कर राज करेंगे हरदम, झुका दिया हमने अंग्रेजों के गुरूर का परचम, के गुरूर का परचम। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मदरसे से 3 तरह का ताल्लुक होता है। इंशाल्लाह उस ताल्लुक को बाकी रखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। सिर्फ 3 ताल्लुक होता है। बच्चे को इस मदरसे में तालीम दिलानी है, ये पहला ताल्लुक। मदरसे को जरूरत पड़े ताउन करना है, ये दूसरा ताल्लुक। मदरसे के उस्ताद के खिलाफ नहीं जाएंगे, उनकी ताजीम करेंगे, ये तीसरा ताल्लुक। अल्लाह इस दुनिया में भी आबाद करेगा, उस दुनिया में भी आबाद करेगा। वो जजीरे वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की सब्रो वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देवबंद। मैं वात का इलाका तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देवबंद। खानकाह में असली पीर भी होते हैं, जाली पीर भी होते हैं। जाली कौन होता है, 2 नंबर कौन होता है, 420 कौन होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। पीर को देखिए सुन्नत पर है कि नहीं, सहाबा के तरीके पर है कि नहीं। अगर सुन्नत पर है, सहाबा के तरीके पर है, तो ये 1 नंबर पीर है, असली पीर है। और अगर सहाबा के तरीके पर नहीं है, सुन्नत पर नहीं है, तो ये खीर खाने वाला पीर है, असली पीर नहीं है, जाली पीर। एक बुढ़िया ने खीर पकाई, मुजाविर को बुलाया फातिहा देने के लिए। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख लगी थी, सारी खीर खा गई। प्लेट की खीर भी साफ करने लगे। बुढ़िया को ताज्जुब है, इतना बड़ा पेटू है, पेट है कि इंडिया गेट है, सारी खीर खा गया और प्लेट साफ कर रहा है, हमारे वास्ते भी कुछ नहीं छोड़ा। तो कहा अब क्या कर रहे हो, खीर तो खत्म हो गई, तब मदीना साफ कर रहा है। बुढ़िया को गुस्सा आया, अंदर गई, जिस हांडी में खीर पकाया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफा से फंसाया। अब जब हांडी की खीर खा करके फारिग हुए तो बुढ़िया को और जलाल आ गया, कितना बेशरम मुजाविर है, कितना बेशरम पीर है। प्लेट की भी खीर खा गया, हांडी की भी खीर खा गया। तो बुढ़िया ने मोरे गुस्से के हांडी को पलट दिया। जब मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, ये हजर अस्वद है, इसको भी चाट करके चले। जो दूध में मिले, जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध में चावल मिले, जो
اسی کو پیر کہتے ہیں جو ساری کھیر کھا جائے۔ ایک جگہ اتر دیناج پور میں جلسہ ہو رہا تھا، مولانا غلام ربانی قاصر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجے کو بڑھا دے۔ وہاں پر مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی بیان تھا۔ یہ خانقاہ رحمانی منگیر کے پیر کی حیثیت سے آئے تھے، اور ایک کلکتہ کی طرف سے آئے تھے، وہ بھی پیر تھے۔ مولانا ولی رحمانی صاحب تو دبلے پتلے پیر تھے، اصلی پیر تھے، تقریر کر کے چلے گئے۔ اب باری آئی جعلی پیر کی، وہ لمبا امامہ باندھے ہوئے تھے، اتنا بڑا پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا، پیٹ تھا یا کوٹھی۔ غلام ربانی قاصر صاحب کی باری تھی نعت پڑھنے کی، تو غلام ربانی قاصر صاحب نے ایک لڑکے کو تیار کیا کہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے رکھو، میں ایک شرارت کر کے یہاں سے بھاگنے والا ہوں، شعر نہیں پڑھوں گا، شرارت کروں گا۔ وہاں ایک آدمی کو تیار رکھا اور کہا کہ میں چپل پہن کر کے بھی نہیں بھاگوں گا، ورنہ جوتے کھانے پڑیں گے۔ جوتا چپل دے دیا اور موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کر کے رکھنے کے لیے کہا۔ جب شعر پڑھنے کے لیے آئے تو پہلا مصرع پڑھا کہ امامہ تو بڑا بھاری ہے، ادھر سے بھی پیسہ گر رہا، ادھر سے بھی پیسہ گر رہا، ادھر سے بھی سبحان اللہ، ادھر سے بھی سبحان اللہ، خوب نعرہ لگ رہا۔ سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے۔ بہت دھیان دیجیے گا، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے آدھے جلسے کو نکال چکا ہوں، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ جلسہ میلاد ہو کر کے نہیں رہے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے شروع میں جیسے جلسہ کو جلسہ رکھا، آپ نے آخر وقت میں جلسے کو جلسہ رکھا۔ اللہ علم میں، آپ کی عمر میں، آپ کی اولاد میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ کی گھڑی اللہ آسمان پر آ چکا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، مسلمان بابری مسجد کیوں ہار گیا؟